बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 नवंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान की तारीख में एक नया काम किया है मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत ने। एक वफाकी वज़ीर को अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना दिया है। ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे सर पर मुसल्लत हुई है, वो काम हो रहे हैं जो ना लिखे में थे ना पढ़े में थे और जो आज तक नहीं हुए थे। जैसा कि एक अपोजिशन लीडर को जो नाम नेहाद लोटे, पीटीआई के लोटे जिनको अपोजिशन में बिठाया हुआ है, उनमें से एक को वजीर बना दिया और वजारत इस वजह से दे दी। जो चेयरमैन भी हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, नूर आलम खान, क्योंकि वो बड़ा लोटा था, उसको चेयरमैन भी बना दिया और उनको ओहदा दे दिया कि वो वफाकी वजीर के बराबर उसके पास ओहदा होगा और वो सारा प्रोटोकॉल एंजॉय करेगा, क्योंकि इस मुल्क में कोई पूछने वाला नहीं है और जिन्होंने पूछना था उन्हीं के गलत फैसलों की वजह से ये हमारे ऊपर मुसल्लत हुए। उसकी तफसील आपको मैं बताऊंगा। साथ में आपको बताऊंगा पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा करप्शन केस है जो मुलजिम को जमानत मिली है, और जो दूसरा करप्शन स्कैंडल है उसमें अहम जो मरकज़ी किरदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के सीनियर नायब सदर को गिरफ्तार किया गया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये तारीख में पहली बार हुआ है जहां अपोजिशन रहनुमा को वफाकी वजीर का दर्जा दिया गया। वहीं तारीख में पहली बार अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं उसका ओहदा दिया गया है वफाकी वजीर राना तनवीर को। राना तनवीर के खिलाफ ना सिर्फ एंटी करप्शन के मुकदमात भी हैं, राना तनवीर को वो वफाकी वजीर है क्योंकि वजारतें तो हैं नहीं इनके पास। वजारतें ना होने की वजह से अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना दिया है उसको, और हमारे जो मुल्क का निज़ाम है वो दिन ब दिन तबाही की तरफ जा रहा है। ये 14 नवंबर का जो नोटिफिकेशन है और उसमें ये कहा गया है इन प्रूविजन ऑफ सेक्शन 112 ऑफ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, जो सेक्शन 11 सब सेक्शन 2 है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी एक्ट 1974, द ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग वाइस चांसलर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी shall look after the office of vice chancellor with effect from 23/11/2022 till the appointment of regular vice chancellor। जब तक रेगुलर वाइस चांसलर नहीं बनता तब तक यही वाइस चांसलर रहेगा। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क में कोई कानून नहीं है। हमारे मुल्क में आइन जो अमली तौर पर सस्पेंड हो चुका है, और जब नूर आलम खान को इन्होंने वफाकी वजीर का दर्जा दिया था उस दिन भी दुनिया हैरान हो गई थी कि ये कौन सा मुल्क है कि जो अपोजिशन में बैठे हैं वो हुकूमत में भी हैं। मतलब ये है कि पाकिस्तान इस वक्त वो अपोजिशन है, पहले कोई नाम की अपोजिशन तो होती थी, अब तो जो अपोजिशन में बैठे हैं उनको वफाकी वजीर का दर्जा दे दिया। और ये पाकिस्तान की 70 साल तारीख में मार्शल लॉ दौर में भी ऐसा नहीं हुआ होगा। कोई तो होता था जो अपोजिशन असम्बली में करता था, आवाज उठाता था। ये वो असम्बली है जिसकी अपोजिशन ही कोई नहीं है और अपनी मर्जी से वो कानून साजियां कर रही है और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। एक कानून को दो कवानीन को चैलेंज किया था इमरान खान की जानिब से। एक ओवरसीज पाकिस्तानियों का हक वोट था, आज तक वो सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं फिक्स हुआ। एतराज़ हुआ, एतराज़ ख़त्म हो गया और जो ऑनरेबल जज साहब थे कि इनको आप लगा दें जुडिशल साइड पर, उसके बाद से लेके आज तक वो केस नहीं मुकर्रर हुआ। और जो नैब कानून में तरमीम का केस है 21 समातें हो गई हैं, अभी इमरान खान के वकील की बहस मुकम्मल नहीं हुई क्योंकि क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है। और फिर ये जो भी कानून बनाएंगे इनको कौन पूछेगा और इनके खिलाफ कौन सारी चीज़ों को देखेगा? ये एक इंतहाई बदकिस्मती है और मैं ये समझता हूँ कि इन सारी चीज़ों को अगर हमने ऐसे ही चलते रहने देना है तो फिर हमारा जो निज़ाम है वो तबाही की तरफ, मज़ीद तबाही की तरफ चला जाएगा। सिंध हाई कोर्ट में 2 अरब से ज़ायद 2 अरब और 14 करोड़ रुपए की करप्शन केस में मुलजिम की अबूरी ज़मानत सिंध हाई कोर्ट ने मंजूर की है। मुलजिम असलम पीरज़ादा है जिसकी दरख्वास्त मंजूर हुई है और 2 अरब 14 करोड़ रुपए का मुलजिम है और अबूरी ज़मानत में मुचल के सिर्फ 1 लाख रुपए के जमा करवाने का हुक्म दिया है। अदालत ने हुक्मनामे में कहा है कि मुलजिम की अबूरी ज़मानत 24 नवंबर तक मंजूर की जाती है। अदालत ने मुलजिम को मुतल्लिका अदालत में पेश होने का हुक्म दिया। दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि तफ्तीश में वो शामिल होने के लिए तैयार हैं, लिहाजा गिरफ्तारी से रोका जाए। ये एक सिंध हुकूमत के वज़ीर भी हैं और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, उनका सेक्रेटरी है और सेक्रेटरी के अकाउंट्स में 2 अरब 14 करोड़ रुपए निकल है। और अब वो कहते हैं जी मुझे तो पता ही नहीं है
پتہ تو ہوگا، نہیں پتہ آپ اگر کہیں گے مجھے پتہ نہیں ہے، اور تب تو آپ بچ جائیں گے. اگر آپ کہیں گے مجھے پتہ ہے کہ یہ تو فلاں پیپلز پارٹی کے رہنما کے پیسے ہیں، تو پھر وہ وہی ہوگا جو مقصود چپڑاسی کے ساتھ ہوا. بہرحال سندھ ہائی کورٹ نے ان کی جو ضمانت ہے وہ منظور کی ہے. یہ بیسیکلی حفاظتی ضمانت ہے. متعلقہ فورم پر وہ پیش ہوں گے اور وہاں جا کے یہ معاملہ جو ہے وہ ان کا ختم ہو جائے گا، کیونکہ اب نیب ان کی ہے، نیب عدالتیں ان کی ہیں، پورا نظام ان کا ہے، اس مطابق یہ ڈیل کر لیں گے. جو موٹر وے کرپشن سکینڈل ہے، سکھر حیدرآباد موٹر وے کرپشن، جس میں ڈپٹی کمشنر گرفتار ہوا، 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر اس کو اینٹی کرپشن حکام کے حوالے کیا گیا. وہیں پہ کیونکہ سندھ بینک ملوث تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 ارب روپے 2 ارب روپے ٹوٹل یہ اس کا بنتا تھا. 4 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ تھا جو زمین کی خریداری تھی، جو زمین ایکوائر کرنی تھی. اس میں سے 2 ارب روپے 2020 میں جاری کیا گیا، جس کو سندھ بینک میں رکھوایا اس ڈپٹی کمشنر نے، اور وہ تقریباً 3 سال تک سندھ بینک میں پڑا رہا. اس کا جو جتنا منافع تھا وہ زرداری خاندان کو جاتا تھا، اس کا کچھ حصہ اس ڈپٹی کمشنر کو بھی چلا جاتا تھا. اور پھر اس کے بعد جو زمینیں ایکوائر کی گئیں وہ میکسیمم کو 1 ارب کی گئیں، باقی سارے پیسے یہ ہڑپ کر گئے. اور یہ اتنا بڑا سکینڈل تھا، بھلے وہ جو سکھر موٹر وے کا یہ اتنا بڑا سکینڈل تھا، اور اس کے باوجود کسی نے اس کو نہیں اس کے اوپر کام کیا. اور اب جب یہ معاملہ آ گیا اور یہ چیزیں میڈیا پر آ گئیں، اب انہوں نے ڈپٹی کمشنر کو بھی گرفتار کر لیا، وہاں کے اسسٹنٹ کمشنر کو معطل کر دیا. اسی طرح سندھ بینک کے 3 افسران کو بھی معطل کر کے تحقیقات شروع کی گئی ہیں. مٹیاری کے سندھ بینک کے جو برانچ مینیجر ہیں ان کو معطل کیا گیا ہے، حیدرآباد کے ایریا مینیجر کو معطل کیا گیا ہے، اور ان کو معطل کر کے ڈپٹی کمشنر عدنان رشید کو گرفتار کیا گیا ہے. سندھ حکومت کے اسسٹنٹ کمشنر مٹیاری کو معطل کیا ہے، اور اینٹی کرپشن نے 17 نومبر کو عدنان رشید کو گرفتار کیا تھا. اور ملزمان پر حیدرآباد سکھر موٹر وے کے فنڈز میں 2 ارب روپے 2 ارب 14 کروڑ روپے کے غبن کا الزام ہے. اور سندھ حکومت نے اس معاملے پر، یہ جب معاملہ میڈیا پر آیا تھا تو اس کی بنیاد پر یہ کارروائی کی گئی تھی، اور اب اس میں مزید بھی جو کارروائیاں ہیں وہ ہوں گی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا جو نظام ہے وہ تباہی کی طرف اس وجہ سے جا رہا ہے کہ جس نیب قانون نے ان کے خلاف کارروائی کرنی تھی، اور جس نیب قانون کے تحت کارروائی ہونی تھی، وہ سارے کا سارا ان کے گھر کا ہے. اور انہوں نے قانون اپنی مرضی سے ایسا اس کو قانون کا بیڑا غرق کیا ہے کہ عدالتیں تو خیر دیکھ رہی ہیں، اور عدالتیں تو یہ سمجھتی ہیں کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور یہ ہوتا رہتا ہے، اور کرپشن ہوتی رہتی ہے، اور سارا کچھ جیسے بلاول زرداری کہتے ہیں کہ بارش آئے گی تو پانی ہوگا. تو وہی بات ہے کہ جب انہوں نے پیسہ ہوگا تو کرپشن ہوگی. پھر کہتے ہیں کہ ان کے پاس زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں. 2 ارب 14 کروڑ ایک پروجیکٹ میں ہڑپ کر گئے، اور اس پر صرف معطل کیا جا رہا ہے. چھوٹے چھوٹے سندھ بینک کے آپ صدر کو پکڑیں نا، جو سندھ بینک کا ہیڈ ہے، جو ایگزیکٹو ہیڈ ہے، اس کو پکڑیں، پتہ چلے کہ کون تھا. پھر مراد علی شاہ کو پکڑیں، جو جس کی حکومت کا یہ بینک ہے. کوئی یہاں نظام نہیں ہے، اور سارے کا سارا پہلے جعلی اکاؤنٹس کیسز میں انہوں نے سندھ بینک بنائے اسی وجہ کے لیے تھا کہ جو وہاں پر یہ کرپشن کریں گے. اور جعلی اکاؤنٹس کا جو پینشن سکینڈل ہے، اور اساتذہ کی تنخواہوں کا سکینڈل ہے، ہزاروں اساتذہ کی تنخواہیں جاتی تھیں، آگے وہ استاد ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے، وہ سارے جعلی اکاؤنٹس میں جاتے تھے. حیدرآباد میں جو پینشن سکینڈل سامنے آیا، پینشن لوگوں کو جاتی تھی، وہ لوگ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے، وہ جعلی اکاؤنٹس میں جاتے تھے، وہ سارا کچھ اکٹھا ہو کے بلاول ہاؤس کے اکاؤنٹس میں جاتا تھا، اور وہ آج تک جا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بلاول ہاؤس میں بیٹھے آصف زرداری اپنے آپ کو سب سے تگڑے رہنما سمجھتے ہیں. پیسہ ان کے پاس ہے، وہ جس کو چاہیں خرید لیتے ہیں. اور انہوں نے جتنے ممبران کو خریدا ہے 25 30 کروڑ دے کے سندھ ہاؤس میں منڈی لگا دی، ان کو ہر چیز پرووائڈ کی، اور عمران خان کی حکومت گرانے میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. اور جب پنجاب میں حکومت گرانی تھی تو وہ 6-7 گھنٹے چودھری شجاعت کے گھر بیٹھا رہا، اور چودھری شجاعت کو اپنے بھائی سے الگ کیا. یہ ان کی سیاست ہے، اور یہ ان کا اصل چہرہ ہے. جبکہ اینٹی کرپشن کی جانب سے جو گرفتار کیا گیا ہے، یہ وائس پریزیڈنٹ، سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے مسلم لیگ یوتھ ونگ کے سینئر نائب صدر ہیں اسامہ، ان کو گرفتار کیا گیا اینٹی کرپشن کی جانب سے. ان کے خلاف الزام یہ ہے، ان کا والد
سینیٹر ہے مسلم لیگ نون کا، اور میں نے کل آپ کو بتایا تھا ان کی گرفتاری کے حوالے سے، چونکہ آج عدالت میں پیش کیا گیا اور عدالت میں جو عدالت کے سامنے فیکٹس رکھے گئے وہ بہت اہم ہے۔ عدالت کو بتایا گیا کہ یہ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں اور مسلم لیگ نون کے یہ یوتھ ونگ کے سینئر نائب صدر ہیں، اور ان کا اثر و رسوخ تھا۔ انہوں نے مسجد کی زمین پر، اب آپ دیکھیں جنہوں نے چہروں پر داڑھیاں رکھی ہوئی ہیں اور اپنے آپ کو، یہ وہ سیٹ ہے جو یہ ہمیشہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کو دیتے تھے، ساجد میر کو اور باقی اس طرح کے، یہ ایک ہی سارے لوگ ہیں۔ اب ہوا کیا کہ مسجد کی جگہ ہے اور وہاں پر انہوں نے کمرشل پلازا بنا دیا، وہاں کمرشل پلازا میں ہوٹل بھی بنا دیا، کمرشل پراپرٹی ہے وہاں پر، وہ کرائے لے رہے ہیں، اور وہاں پر اتنی بڑی پیمانے پر انہوں نے کرپشن کی ہے، اور مسجد کی زمین پر انہوں نے کمرشل پلازا بنایا ہے، وہاں پہ ہوٹلز بنائے ہیں اور ان کے کرائے لیتے ہیں، لیکن نہ کمرشل جو عمارت ہے اس کی فیس ادا کرتے ہیں۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ یہ تو مسجد کی زمین تھی، آپ دین کے اپنے آپ کو اتنا بڑا علمبردار سمجھتے ہیں، تو یہ تو مسجد کی زمین تھی، آپ لوگوں نے ٹرسٹ کیا، کیا مذہبی لوگ ہیں، آپ نے اس پر مسجد کی جگہ پلازا بنا دیا اور آپ قبضہ کر کے، تو اس وجہ سے اینٹی کرپشن نے ان کو گرفتار کیا، اور اس مقدمے میں آج عدالت کو یہ بتایا کہ صرف بیٹا انوالو نہیں تھا، اس کا جو باپ ہے حافظ عبد الکریم، سینیٹر حافظ عبد الکریم، ان کو بھی اور ان کے بیٹے اور باقی 5 افسران کو بھی نامزد کیا گیا ہے اس مقدمے میں، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جی ان لوگوں نے کس طریقے سے جو عوام و ناس کے لیے اور ایک مسجد کے لیے جگہ تھی وہاں نہ صرف کمرشل پراپرٹی بنائی، بلکہ اس کمرشل پراپرٹی کے جو جتنی بھی ادائیگیاں تھیں، کمرشل پراپرٹی کی فیسیں تھیں اور جو ٹیکس تھے وہ بھی ادا نہیں کیے آج تک، اور یہ ریاست کو نقصان پہنچاتے رہے، اور غیر قانونی قبضے والی جگہ پر انہوں نے یہ کمرشل پلاٹ بنایا ہے جس کو قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں ملزم کا جسمانی ریمانڈ کے لیے عدالت نے کہا ہے کل پیش کیا جائے، کل کیا ہوتا ہے جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔